اللہ کا وہ پیغام لے کر مکۃ المکرمہ میں تشریف لائے تو آپ نے اللہ کا وہ پیغام کس طرح اللہ کے بندوں کے درمیان رکھا، اس کو جانے سمجھے بغیر نہ مدارس کی اہمیت سمجھ میں آ سکتی ہے، نہ مساجد کی عظمت و وقعت دلوں کے اندر اتر سکتی ہے۔ آپ کے علم میں یہ بات ضرور ہوگی کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اولین وحی کے پیغام کو نہایت خفیہ طریقے پر، نہایت رازدارانہ انداز میں مسلسل 3 سالوں تک اپنے قریبی متعلقین کے سامنے رکھا، اور 3 سالہ خفیہ دعوت کے دور میں جانثاروں وفاداروں کی ایک ٹیم تیار ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محنت کا آغاز، اپنی دعوت کا آغاز کسی مسجد سے نہیں کیا، حالانکہ وہاں مسجدوں کی ماں موجود ہے، کعبۃ اللہ، مسجد الحرام، دنیا کی تمام مساجد کا رخ اسی طرف تو ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی اس مسجد الحرام کے احاطہ کو اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں استعمال نہیں کیا۔ اللہ 3 سالہ خفیہ دعوت کے دور کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ اب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جو آپ کے بہت قریبی لوگ ہیں، اعزاء، اقربا، رشتہ دار، اب آپ خفیہ طریقے پر نہیں، اب رازدارانہ انداز میں نہیں، اب لوگوں کو جمع کیجئے اور ان کے سامنے اللہ کا پیغام رکھیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے کی دعوت کا اہتمام کیا۔ ابھی بھی آپ نے مسجد الحرام کے صحن کو اور مسجد الحرام کو استعمال نہیں کیا، اپنے یہاں کھانے کا اہتمام کیا۔ لیکن آپ کے علم میں یہ بات ضرور ہوگی کہ ابو لہب جو آپ کا چچا تھا، اس کی رخنہ اندازی کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مہمانوں کو کھانا کھلانے کے بعد اپنی بات رکھ نہ سکے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دوبارہ کھانے کا اہتمام کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ کھانے کے اہتمام کے بعد تمام اعزاء اقارب کو کھانا کھلانے کے بعد پوری طاقت اور پوری قوت کے ساتھ ابو لہب کی مخالفت کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا پیغام ان کے سامنے رکھا۔ یہی وہ مجلس ہے جس میں آپ کے دوسرے عم محترم، آپ کے چچا جناب ابو طالب نے خاندانی نقطہ نظر سے بھرپور آپ کی مدد کی۔ فرمایا بھتیجے محمد، جو کرنا ہے وہ کھل کے کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ایک چچا کا یہ کردار، اور دوسرا چچا ابو لہب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی بھی مسجد الحرام کا کوئی استعمال نہیں کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کوہ صفا پہ جا کر، جو مسجد الحرام سے آج بھی خارج ہے، آپ کے علم میں مسئلہ ہوگا کہ صفا مروہ کے درمیان جو سعی کی جاتی ہے، صفا مروہ کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کا نام ہے مسعی، یہ مسجد الحرام میں آج بھی شامل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اگر کسی خاتون کو طواف کے بعد وہ شرعی عذر لاحق ہو جائے جس میں نماز معاف ہو جاتی ہے، اس حالت میں وہ سعی کر سکتی ہے۔ ناپاک عورت مسجد میں نہیں آ سکتی، مسعی میں سعی کر سکتی ہے، کیونکہ وہ مسعی مسجد الحرام میں شامل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعوت میں اللہ کا پیغام سنانے کے بعد اب کوہ صفا پہ آپ تشریف لے گئے، صفا پہاڑی پر، وہ مسجد الحرام میں شامل نہیں ہے۔ اس پہاڑی پر کھڑے ہو کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آواز لگائی،
یا صباحا، یہ اس زمانے کا سب سے اعلیٰ درجے کا مہذب میڈیا تھا۔ میڈیا کے بغیر تو کوئی دور نہیں رہا، طریقے بدلتے رہے، اسباب اور ذرائع بدلتے رہے۔ اس زمانے میں اپنی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے دو راستے تھے، ایک مہذب اور ایک نہایت غیر مہذب۔ غیر مہذب یہ طریقہ تھا کہ ایک بندہ مادر زاد ننگا ہو کر گلی کوچوں میں گھومتا اور اعلان کرتا، لوگ اس کی اس حالت کو دیکھ کر ادھر جمع بھی ہوتے، اس کی باتوں کو بھی سنتے۔ دوسرا مہذب طریقہ تھا، جب لوگوں کے درمیان کوئی نفیر عام، اعلان عام کرنا ہوتا تھا تو کوئی معزز شخص بلندی پر، اونچائی پر کھڑے ہو کے یہ آواز لگاتا تھا تو لوگ اس کے پاس جمع ہو جاتے تھے کہ کوئی اہم بات ہے، تبھی یہ آواز لگائی گئی۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کا یہ مہذب میڈیا استعمال کیا، آواز لگائی، پورا مکہ میرے مصطفیٰ کے قدموں میں جمع ہو گیا کہ یہ اعلان کسی عام شخص کا نہیں ہے، یہ آواز تو ان کی ہے جن کے احترام میں ہم ان کا نام تک نہیں لیتے، ہم ان کو الصادق کہتے ہیں، سچے ہیں، ہم ان کو الامین کہتے ہیں، بڑے امانت دار ہیں۔ اور جب ان کی عمر 35 سال کی تھی تو ہم نے انہی کا فیصلہ تسلیم کیا تھا حجر اسود کو نصب کرنے کے سلسلے میں۔ اگر میرے مصطفیٰ کا وہ فیصلہ نہ ہوتا تو یہ مکے والے نہ جانے کتنوں کو مار ڈالتے، تلواریں کھینچنی تھیں۔ آپ علیہ السلام کی حکمت عملی کے نتیجے میں حجر اسود بھی نصب ہو گیا، خون خرابہ بھی نہیں ہوا، بڑا احترام تھا میرے مصطفیٰ کا ان لوگوں کے دلوں میں، کوئی نام نہیں لیتا تھا، کوئی محمد بن عبداللہ نہیں کہتا تھا، احترام میں لوگ آپ کو الصادق اور الامین کہا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام کی آواز سنی، پورا مکہ آپ کے قدموں میں جمع ہو گیا۔ پھر پوری تفصیل ہے اس واقعے کی، آپ نے وہاں ان کے سامنے اللہ کا پیغام رکھا۔ 3 سالہ خفیہ دعوت کے دور کے بعد جو 10 سالہ دعوت کا دور ہے مکے میں، وہ آپ علیہ السلام نے علل اعلان لوگوں کے درمیان اللہ کا پیغام رکھا۔ پھر صعوبتوں کا اور مشکلات کا اور مصیبتوں کا اور طرح طرح کی اذیتوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑا۔ آپ کے صحابہ پر ظلم، تشدد، جبر روا کر دیا گیا۔ بلال حبشی کو رات میں سلاخوں سے، زنجیروں سے مارا جاتا، ان کا بدن جگہ جگہ سے پھٹ جاتا۔ پھر دوپہر میں چل چلاتی دھوپ میں سلگتے ہوئے سنگ ریزوں پہ آپ کو لٹا کر بڑا بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ دیا جاتا۔ محمد الرسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دو، ایک اللہ کو ماننا ترک کر دو۔ اور وہ بلال ہیں کہ ان کی زبان پہ احد کا نعرہ جاری ہے، اللہ ہیں تو بس اکیلے، نہ ان کی ذات میں کوئی شریک، نہ ان کی صفات میں کوئی شریک، نہ ان کی صفات کے تقاضوں میں کوئی شریک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹیم تیار کی تھی، یہ جماعت تیار کی تھی۔ حضرت خباب کے قصے پڑھیے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شعلوں کو دہکا کر، آگ جلا کر حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو ان دہکتے ہوئے شعلوں پر لٹا دیا جاتا تھا۔ لفظوں میں اس قصے کو بیان کر دینا بہت آسان ہے، کانوں کے پردوں میں موجود قوت سماعت کے ذریعہ اس واقعے کو سن لینا بھی بہت آسان ہے، لیکن ذرا تصور کیجئے حضرت خباب کی شخصیت کا اس وقت ان پر کیا بیت رہی ہوگی جب دہکتے ہوئے شعلوں پہ انہیں ڈال دیا جاتا تھا۔ کوئی جرم کیا تھا؟ کسی کو قتل کیا تھا؟ نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تھا۔ یہ ان کے نزدیک بہت بڑا جرم، سب سے بڑا جرم تھا۔ انہوں نے کسی قاتل کو وہ سزائیں نہیں دی مکے والوں نے جو بلال حبشی کو دی،
انہوں نے کسی زناکار کو، کسی بڑے سے بڑے مجرم کو وہ سزائیں نہیں دیں جو حضرت خباب کو دی، جو سمیہ کو دی، عمار ابن یاسر کو دی، حضرت یاسر کو دی۔ میرے ایمان والے بھائیوں، یہ امت مسلمہ بڑی قربانیوں کے بعد وجود میں آئی ہے۔ یہ امت یوں ہی وجود میں نہیں آئی، اس کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں، آپ کے مجاہدات، رات میں اٹھ اٹھ کر اس امت کو وجود میں لانے کے لیے دعائیں مانگنا، پیروں میں ورم آ جاتا اتنا طویل قیام فرماتے۔ آپ کی تیار کردہ اولین جماعت نے کتنی مصیبتیں جھیلی ہیں اور کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں، ہر جبر، ہر ظلم، ہر تشدد کو جھیلا ہے۔ یہ امت وجود میں اس طرح آئی ہے۔ ہم اور آپ تو خاندانی مسلمان ہیں، ہمیں اور آپ کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پڑھنے میں کوئی دقت ہوئی، کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، اسلام قبول کرنے، قرآن کی تلاوت کرنے، نمازوں کو برپا کرنے، زکوٰۃ دینے، روزہ رکھنے میں اور حج کرنے میں اور دیگر عبادات کی کرنے میں ہمیں اور آپ کو کب ستایا گیا؟ ہمارے اور آپ کے اوپر کب ظلم ڈھایا گیا؟ ہمارے اور آپ کے اوپر کب تشدد کیا گیا؟ جس دن صحابہ کے واقعات پڑھ لیے تو جو معمولی واقعات پیش آ جاتے ہیں نا، جن کو ہم نے بڑا موضوع بنا دیا، یہ سب ہلکے پھلکے نظر آئیں گے۔ آج کے دور میں وہ مصیبتیں، وہ مشقتیں جو صحابہ نے جھیلی، ہم اور آپ ان کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو میرے ایمان والے بھائیوں، یہ امت مسلمہ بڑی قربانیوں کے بعد وجود میں آئی ہے۔ ہمارے اور آپ کے، ہم میں سے ہر انسان کے اسلام اور ایمان میں ان صحابہ کی مکمل حصہ داری ہے۔ اگر وہ اتنی قربانیاں نہ دیتے تو وہ ایمان، وہ اسلام اس ملک میں کیسے پہنچتا؟ یہ امت ان صحابہ سے واقف کیسے ہوتی؟ ہمارا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے وابستہ ہوتا؟ صحابہ کی جماعت کو ہمیشہ دعائیں دیا کرو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، زبان سے نہیں دل سے یقین کر کے کہا کرو، ان کی بڑی قربانیاں ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سالہ خفیہ دعوت کے دور کے بعد 10 سال محنت کی ہے مکے میں، مسجد الحرام کا پورا سسٹم، پورا نظام 360 معبودوں کے پجاریوں کے ہاتھ میں تھا۔ 10 سال تک آپ مزید محنت کرتے رہے، کیا بیت اللہ کی چابی آپ کے ہاتھ میں آ گئی تھی کیا؟ مسجد الحرام کے متولی میرے مصطفیٰ بن گئے تھے کیا؟ مسجد الحرام کا پورا سسٹم، مسجد الحرام کا پورا نظام 360 معبودوں کے پجاریوں کے ہاتھ میں ہے، اور نبی کی محنت جاری ہے، نبی کی دعوت جاری ہے، نبی علیہ السلام کے مجاہدے جاری ہیں۔ بلکہ وہ واقعہ تو آپ کے علم میں ضرور ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بیت اللہ میں اندر جانا چاہتے تھے جب عثمان بن طلحہ نے بیت اللہ کا دروازہ کھولا، اور سب کے لیے کھولا، کسی کے لیے پابندی نہیں تھی، داخل ہو نکلو، داخل ہو نکلو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع مناسب سمجھا کہ سب لوگ اندر جا رہے ہیں، میں بھی چلا جاؤں۔ کلید بردار کعبہ یعنی بیت اللہ شریف کی چابی یہ عثمان بن طلحہ کے پاس رہا کرتی تھی۔ دروازہ کھولا، دروازے پہ کھڑا ہو گیا، لوگ جا رہے ہیں، کسی کے لیے کوئی پابندی نہیں، کسی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، اور کسی کے لیے کوئی ممانعات نہیں۔ اور جب امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہونے کے لیے دروازے پر پہنچے تو عثمان بن طلحہ نے اپنا ہاتھ لگا دیا اور یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر شخص اندر جا سکتا ہے، آپ نہیں جا سکتے۔ یہ ظلم کی انتہا ہے۔ حالانکہ ابرہہ اپنی فوج لے کر جب بیت اللہ کو منہدم کرنے کے لیے آیا، مینا اور مزدلفہ کے بیچ وادی محصر میں اس نے پڑاؤ ڈال رکھا تھا
اللہ نے اس پورے لشکر کو وہی تباہ کر دیا تھا۔ کیوں؟ ابرہا تو بیت اللہ کو منہدم نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو آباد کرنے والے پیدا ہونے والے ہیں، اور اس واقعے کے 50 دنوں کے بعد حضرت آمنہ کی گود آباد ہو گئی تھی۔ عبداللہ کے در یتیم اس واقعے فیل کے 50 دنوں کے بعد دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اللہ نے جس کے صدقے میں بیت اللہ کی حفاظت کی، آج انہی کو اس میں داخل ہونے کے لیے پابندی لگا دی عثمان بن طلحہ نے۔ مجبوریوں کا یہ عالم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو دھکا نہیں دیا، آپ نے کوئی احتجاج نہیں کیا، آپ نے کوئی آواز نہیں اٹھائی کہ سب اندر جا رہے ہیں مجھے ہی اندر نہیں جانے دے رہا، آپ نے کوئی چیخ پکار تو نہیں مچائی، بس ایک بڑا تاریخ ساز جملہ کہا آپ علیہ السلام نے، عثمان اس وقت کیا ہوگا، عثمان اس وقت کیا ہوگا جب بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں آ جائے گی، یہ کہے کہ آپ چلے آئیں گے۔ پھر آپ کے علم میں ہے کہ جب مکۃ المکرمہ سن 8 ہجری 17 رمضان المبارک کو فتح ہوا، میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہوا یہ جملہ حقیقت بن کے سامنے آیا، اور عثمان بن طلحہ سے چابی لے کر میرے مصطفیٰ کی خدمت میں پیش کر دی گئی۔ پھر آپ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ملا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، میرے محبوب اب یہ چابی اسی کو دے دیجیے جس سے آپ نے لی ہے۔ آپ علیہ السلام نے عثمان بن طلحہ کو بلایا، چابی ہی نہ دی میرے مصطفیٰ نے، چابی ہی نہیں دی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ عثمان بن طلحہ کے خاندان کو، اس کے افراد کو قیامت تک باقی اور زندہ رہنے کے لیے ایک تسلسل کے ساتھ ان کو باقی رہنے کی خوشخبری بھی دی، گارنٹی بھی دی۔ فرمایا کہ عثمان یہ چابی لو، اور یہ چابی ہمیشہ تمہارے ہی خاندان میں رہے گی، اسی خاندان کے پاس آج تک چابی ہے اور آئندہ اسی کے پاس رہے گی۔ یہ تھوڑا سا منظرنامہ میں نے آپ کو مکے کا اس لیے بتایا تاکہ قباء بستی میں اسلام کی اولین مسجد قباء کے بننے سے پہلے نبی علیہ السلام کی دعوت، آپ کی محنت، آپ کی تعلیم اور آپ کی تربیت کو آپ بآسانی سمجھ سکیں۔ اگر بہت آسان لفظوں میں 13 سالہ مکی زندگی کا نظام تعلیم و تربیت میں آپ کے سامنے عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ سے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے قباء بستی میں پہلی مسجد بنائی، جس میں 2 رکعت نماز ادا کرنے کا ثواب 1 عمرے کے برابر ہے۔ یہ مسجد کب بنی؟ اولین وحی کے نزول کے کتنے سالوں کے بعد یہ مسجد بنی؟ 13 سال کے بعد۔ 13 سال آپ علیہ السلام نے مکے میں گزارے، مسجد الحرام ہے تو وہاں، لیکن اس کے استعمال کی اجازت آپ کو نہیں۔ آپ کی یہ ساری محنتیں مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر، کوہ صفا، جہاں صفا پہاڑی ہے اس کے برابر میں ایک صحابی کا مکان تھا، ان صحابی کا نام ہے حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا گھر تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم اور تربیت کا پورا نظام آپ نے قائم کر رکھا تھا۔ حضرت عمر کے رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لانے کا قصہ پڑھ لینا، حضرت عمر جب ایمان لائے پورا واقعہ ان کا پڑھنا، یہی دار ارقم ہے، حضرت ارقم کا یہی گھر ہے جو دعوت و تبلیغ اور تعلیم و تربیت کا مرکز تھا۔ وہ دار ارقم مسجد نہیں تھی، وہ دار ارقم مکۃ المکرمہ کا وہ پہلا مدرسہ تھا جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے اولین صحابہ کی تعلیم اور ان کی تربیت کے لیے قائم کیا تھا۔ حضرت عمر وہاں ایمان لائے، ایک مستقل نظام ہے۔ اگر اتنی باتوں کو آپ نے سمجھ لیا تو آپ کے ضمیر نے آپ کو یہ آواز خفیہ طریقے سے ضرور دے دی ہوگی کہ اسلام میں نبی علیہ السلام نے
اولین وحی کے نزول کے 13 سالوں کے بعد مسجد بنائی اور مدرسے کی بنیاد پہلے دن ڈالی جب آپ پر جبل نور کی آخری چوٹی میں بنے ہوئے غار حرا میں اولین وحی کا نزول ہوا. آپ وہ پیغام لے کر کے آئے اور اس کی تعلیم دینی شروع کر دی. 13 سال میں 86 صورتیں نازل ہوئیں. قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں. ان 114 صورتوں میں سے ان 13 سالہ مکی پیغمبرانہ زندگی میں 86 صورتیں نازل ہوئیں. جتنا جتنا قرآن نازل ہوتا تھا میرے مصطفیٰ اپنے صحابہ کو اتنا اتنا قرآن یاد بھی کرا دیتے تھے اور اتنا اتنا قرآن لکھوا بھی دیتے تھے. یہ قرآن سینوں میں بھی محفوظ رہے, یہ قرآن سفینوں میں بھی محفوظ رہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع سے اس کا اہتمام فرمایا. یعنی صحابہ کو میرے مصطفیٰ نے مکی زندگی میں 86 صورتیں حفظ کرا دی تھیں. مدرسوں میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم کا حفظ کرایا جاتا ہے. جہاں قرآن کریم پڑھایا جائے, جہاں قرآن سکھایا جائے, جہاں قرآن کا حفظ کرایا جائے اسے تو آپ مدرسہ کہتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے مسجد بنائی یا مدرسہ؟ آپ بتائیں. ان چند کلمات اس فقیر کی اس تھوڑی سی گفتگو سننے کے بعد ذہن بنا آپ کا جو حقیقت پر مبنی ہے. آپ نے ابھی کوئی مسجد نہیں بنائی اور جو پہلے سے مسجد الحرام موجود ہے اس کو استعمال نہیں کیا اور 86 صورتیں صحابہ کو زبانی یاد کرا دیں. اور یہ 86 صورتیں ہی نہیں بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ کا ایک بڑا ذخیرہ اپنے صحابہ کو دے دیا. پہلی ہجرت جو صحابہ نے حبشے کی طرف کی, حضرت جعفر طیار کی. دیکھیے ایسا ہے کہ آپ کا یہ درس ہے, کلاس ہے. یہ پورا علاقہ ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگوں کا ہے. آپ جن اسکولوں سے, کالجوں سے, کسی یونیورسٹی سے پڑھ کر کے آئے, کسی کلاس میں آپ نے دیکھا کہ پروفیسر صاحب لیکچر دے رہے ہوں اور اس دوران اٹھنے چلنے پھرنے کا سلسلہ قائم ہو؟ دیکھیے آپ نے کوئی ایسی کلاس کسی کالج میں, کسی یونیورسٹی میں؟ پروفیسر صاحب لیکچر دے رہے ہیں, وہ سب پانی آ رہا ہے, وہ پانی تقسیم ہو رہا ہے اسٹوڈنٹس میں, طلبہ میں. دیکھیں آپ نے ایسے طلبہ؟ یہ ساری بدعتیں ہم نے اور آپ نے دینی جلسوں میں ایجاد کر رکھی ہیں. کھانا پینا, چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, بات چیت سب کلاس میں ہوتی رہتی ہے اور مولانا صاحب اپنا بیان کرتے رہتے ہیں. ان ساری بدعات کو ختم کر دیجیے. جب کبھی کسی دینی مجلس میں بیٹھیں وہاں پانی کی سپلائی کا کیا مطلب ہے؟ ابھی بوتلیں آئی ہیں پھر کہیں گے صاحب ان کو بانٹیے, انہیں تقسیم کیجیے. کلاسوں میں یہ کہیں نہیں ہوتا ہے. اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ پروفیسر صاحب جس موضوع پر, جس اہم عنوان پر پوری تیاری کے ساتھ میں کلاس میں جاتے ہیں, ان کی محنت کو سلام. پروفیسر صاحب کا لیکچر یوں ہی تیار نہیں ہو جاتا, بڑا ان کو مطالعہ کرنا پڑتا ہے, ہر 4 جانب سے ان کو دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ سامنے پڑھے لکھے طلباء موجود ہوتے ہیں, تیاری کر کے آتے ہیں. میں ان کی تیاری کو سلام کرتا ہوں, ایسا نہیں کہ اس کو کوئی غلط لفظ استعمال کیا جائے. ہاں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ کسی یونیورسٹی میں ایک موضوع پر لیکچر دینا بہت آسان ہے بنسبت قرآن و حدیث کے موضوع پر لیکچر دینا. یہ بڑا مشکل کام ہے, یہ آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے بڑا وسیع مطالعہ, بڑے مضبوط دلائل اور شواہد یہ سب پڑھ کے آنا پڑتا ہے, تبھی تو قرآن و حدیث کے تناظر میں کوئی لیکچر دیا جا سکتا ہے. لیکن ان لیکچروں کی کوئی قدر نہیں کرتا ہے. اللہ ان کی قدردانی کی توفیق ہمیں عطا کر دے. تو اب موضوع یہ بنائیے اپنا ذہن کہ اب نہ اٹھنا ہے, نہ کہیں جانا ہے, نہ پانی پینا ہے. اچھا انصاف سے بتانا, پانی پینے کا حق مجھے ہے یا آپ کو؟ بول تو میں رہا ہوں, گلا تو میرا خشک ہوگا, آپ کو تو صرف سننا ہے نا.
درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 13 سالہ مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی محنت ہوئی ہے وہ کسی مسجد میں نہیں۔ جہاں بھی آپ نے وہ محنت کی وہ ایک مدرسہ ہے، جہاں بھی آپ نے قرآن سکھایا، صحابہ کو یاد کرایا، احادیث مبارکہ ان کو یاد کرائیں، دعوت ان کو بتائی، تعلیمات نبوی سے ان کو آپ نے آگاہ کیا، یہ سب مدرسہ ہے۔ اس وقت بھی آپ ایک مدرسے میں بیٹھے ہیں، انشاءاللہ قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ کے علم میں کچھ نہ کچھ اضافہ ضرور ہوگا۔ صحابہ کی پہلی جماعت مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے جب حبشہ پہنچی تو وہاں حضرت جعفر طیار کو، جو جناب ابو طالب کے صاحبزادے ہیں، حضرت علی کے بھائی ہیں، حضرت جعفر، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات نجاشی بادشاہ کے سامنے سنائیں، قرآن بھی سنایا، سورہ مریم کی آیات کی تلاوت کی، چونکہ وہ عیسائی بادشاہ تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، سورہ مریم کی تلاوت میں اس بادشاہ کو بڑا متاثر کیا۔ اور جب حضرت جعفر طیار نے رضی اللہ تعالی عنہ اس بادشاہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتائیں، وہ اور زیادہ متاثر ہوا۔ یہ قرآن اور حدیث صحابہ نے سیکھا مسجد میں یا مسجد سے باہر؟ وہی مدرسہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کی جو ٹیم تیار کی، ان کو تعلیم دی، ان کو تربیت دی، اور میں نے عرض کیا یہ قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے 86 صورتیں آپ نے مکے میں یاد کرائیں، 28 صورتیں مدینے میں یاد کرائیں۔ 28 ہی نازل ہوئی وہاں، تو آپ علیہ السلام نے وہ 28 صورتیں مدینے میں یاد کرائیں۔ پہلی مسجد آپ نے کہاں بنائی؟ قبا بستی میں۔ یہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، یہ اسی مسجد قبا کے بارے میں ہے جو آپ علیہ السلام نے اسلامک ہسٹری میں اور اسلامی تاریخ میں پہلی مسجد بنائی۔ معلوم یہ ہوا کہ مدارس میں وہ صلاحیت پیدا کی جاتی ہے، مدارس میں وہ افراد سازی ہوتی ہے جو افراد مسجد بنائیں گے بھی اور مسجد کو آباد بھی کریں گے۔ اگر یہ افراد سازی نہ ہو، اگر مسجد کے بنانے سے پہلے یہ ذہن سازی نہ ہو، اگر مسجد بنانے والوں کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کا علم نہ ہو، تو پھر مسجد وہ کیسے بنائیں گے اور کیسے ان کو آباد کریں گے؟ تو مساجد کو بنانے اور ان کو آباد کرنے کے افراد یہ مدرسوں میں تیار ہوتے ہیں، ذہن بنتا ہے وہاں، تحفظ ہوتا ہے وہاں، اور اس کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے مساجد میں، نماز سکھائی جاتی ہے مدرسوں میں، برپا کی جاتی ہے مسجد میں، زکوٰۃ کے مسائل سکھائے جاتے ہیں مدرسوں میں، برپا کیا جاتا ہے اس کو اپنی زندگی میں۔ یہ مدارس ہماری اور آپ کی زندگی کا بڑا اہم حصہ ہیں۔ مساجد بھی ہماری اور آپ کی مذہبی زندگی کے لیے ضروری ہیں، یہ لفظ یاد رکھیے گا۔ ہماری اور آپ کی مذہبی زندگی کا تصور بغیر مدرسوں اور بغیر مسجدوں کے ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر یہ امت یا اس کے چند افراد کسی ایسے علاقے میں رہ رہے ہیں جہاں نہ مدرسہ ہے نہ کوئی مسجد ہے، اس کی جو نئی نسل تیار ہوگی اسے کون اغوا کر کے لے جائے کچھ نہیں معلوم، کیونکہ اس کی تعلیم و تربیت اور عبادت کو ادا کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں، نہ مدرسے ہیں نہ مسجد ہیں۔ تو پھر ایسے علاقے میں نئی نسل کی نشو و نما کس ماحول میں ہوگی؟ امام محمد ابن الحسن الشیبانی جو بہت پائے کے عالم، فقیہ، محدث، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد اور بڑے وفادار شاگرد امام محمد بن الحسن الشیبانی، ان کا علمی مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ ایسی ایسی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے کہ مسلمانوں کو ہی نہیں، مملکت، سلطنت،
حکومت چلانے کے اصول انگریزوں نے امام محمد کی کتابوں سے اخذ کیے ہیں. یہ اتنے بڑے عالم ہیں. ایک انگریز نے تو یہاں تک کہہ دیا جب چھوٹے محمد کا یہ حال ہے علم کے لحاظ سے تو ان کے بڑے محمد کا کیا حال ہوگا. اللہ، یہ کتنے سمجھدار تھے. مدرسے سے متعلق بات چلی ہے نا، تو امام محمد کی جس کتاب کا میں حوالہ دینے جا رہا ہوں، اس کتاب کے حوالے سے پہلے آپ امام محمد ابن الحسن الشیبانی کا ایک واقعہ، بلکہ ایک سوال سنیے. کتنا علمی سوال ہے، کتنے ذہین تھے. یہ جوان ہو گئے تھے، بالغ ہو گئے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی شہرت سنی تو امام کے پاس پہنچے اور ایک سوال کیا. وہ سوال میں آپ سے بھی کروں گا، وہی سوال جواب سوچئے گا. امام محمد نوجوان امام ابو حنیفہ کے پاس پہنچے کہ صاحب ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے. آپ بھی کسی کی شاگردی میں خود کو یوں ہی مت دے دینا، پہلے یہ دیکھنا کہ اس کا علمی مقام کیا ہے، اس کی علمی سطح کیا ہے. اپنے آپ کو کسی کے حوالے کبھی یوں ہی مت کرنا. اپنے آپ کو جس کے حوالے آپ نے کیا، اگر اس کی سورہ فاتحہ خود صحیح نہیں ہے تو آپ کی سورہ فاتحہ کیا صحیح کرائے گا وہ. آپ نے اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دیا، اس کی نماز صحیح نہیں ہے تو وہ آپ کی نماز کیا درست کرائے گا. بہت سوچ سمجھ کر اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنا چاہیے، فطرت کا یہی تقاضا ہے. تو امام محمد بن الحسن الشیبانی اپنے آپ کو ان کے حوالے کرنا چاہتے ہیں جن کے نام کی شہرت بہت دور تک پھیلی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ پہلے ایک سوال کروں گا، اگر اس کا انہوں نے صحیح جواب دے دیا تو میں اپنے آپ کو ان کے حوالے کروں گا. پہنچے امام کی خدمت میں، حضرت ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے. ایک شخص آپ سب سے ہے سوال، سوچنا کہ آپ کے ذہن میں اس کا کیا جواب آئے گا. ایک شخص عشاء کی نماز پڑھ کر سویا. عشاء کی نماز ہم نے اور آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، بیان سن کے کھانا کھائیں گے پھر سو جائیں گے. ایک شخص عشاء کی نماز پڑھ کر سویا اور سونے کی حالت میں اس کو نہانے کی حاجت لاحق ہو گئی. نہانے کی حاجت لاحق ہو گئی سونے میں، وہ بیدار ہوا. مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ اس نے جو عشاء کی نماز پڑھی تھی وہی کافی ہے یا اس کو عشاء کی نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی. آپ لوگ بتائیں، وہی کافی ہے یا دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ وہی کافی ہے. روزانہ سب کے ساتھ میں یہی ہوتا ہے، آئے دن بھائی عشاء کی نماز پڑھ لی تو پڑھ لی. اب اگر نہانے کی حاجت لاحق ہوتی ہے، غسل فرض ہوتا ہے اختیاری طور پر یا غیر اختیاری طور پہ، تو غسل کر کے فجر پڑھیں گے یا غسل کر کے عشاء کی نماز دوبارہ پڑھنی فرض ہے. ٹھیک ہے، یہی جواب ہے سب کا. جب اس نوجوان نے امام اعظم ابو حنیفہ سے یہ سوال کیا کہ ایک شخص عشاء کی نماز پڑھ کر سویا، سونے میں نہانے کی حاجت لاحق ہو گئی، اس کی آنکھ کھلی، اب اس کو عشاء کی نماز دوبارہ پڑھنی ہے یا وہی کافی ہو گئی. امام اعظم ابو حنیفہ سمجھ گئے یہ کس اسٹیشن سے بول رہے ہیں نوجوان. حضرت نے فرمایا کہ تمہیں وہ نماز دوبارہ پڑھنی فرض ہے. تو نماز دوبارہ پڑھنی، اب یہ بات ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں تو فٹ نہیں ہو پائے گی. مسئلہ یہ تھا کہ خود امام محمد ابن الحسن الشیبانی ایک شب عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے. جب عشاء کی نماز پڑھی تھی تو وہ بالغ نہیں تھے. کیا تھے؟ نابالغ. اور بالغ ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ احتلام ہو جائے. یہ بالغ ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. عشاء کی نماز پڑھی تھی نابالغ ہونے کی حالت میں، اور نابالغ پر کوئی نماز فرض نہیں. اگر اس نماز کے وقت کے اندر وہ بالغ ہو جائے تو وہ نماز فرض ہو جائے گی. عشاء کی نماز کا وقت رہتا ہے صبح صادق تک. عشاء کی نماز پڑھی نابالغ ہونے کی حالت میں، فرض نہیں تھی، سو گئے.
سونے کی حالت میں احتلام ہو گیا، بالغ ہو گئے، وقت باقی ہے یا نکل گیا؟ باقی ہے، غسل کرو، عشاء کی نماز دوبارہ پڑھو، پہلے پڑھی تھی وہ تمہاری نفل مانی جائے گی کیونکہ فرض ہی نہیں تھی، فرض تو اب ہوئی ہے جب تم بالغ ہو گئے ہو، غسل کرو اور عشاء کی نماز دوبارہ پڑھو جب تمہارا فرض ادا ہوگا۔ امام اعظم کا جواب صحیح تھا یا غلط؟ حقیقت پر مبنی۔ آپ سمجھ گئے کہ جوان بول کہاں سے رہا ہے؟ جوان نے بتایا کچھ نہیں تھا، جیسے میں نے سوال کے شروع میں آپ کو کچھ نہیں بتایا۔ جوان نے کہا کہ ہاں، امام محمد بن الحسن الشیبانی کے ضمیر کا فیصلہ یہاں یہ ابو حنیفہ ہیں اس قابل کہ اپنے آپ کو ان کی شاگردی میں دیا جائے۔ آپ نے کتاب لکھی ہے، توجہ سے سننا، بہت جو ہماری گفتگو کا آج کا موضوع ہے وہ میں اس حدیث کے حوالے سے آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ امام محمد نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے کتاب الکسب، کمائی کے مسائل۔ خالی کمانا ہی ضروری نہیں ہے، کیسے کمایا جائے یہ بھی تو ضروری ہے۔ تو آپ نے اپنی اس کتاب میں کمانے کے بہت اہم اور ضروری مسائل درج کیے ہیں۔ اس میں آپ نے ایک حدیث نقل کی ہے امام محمد بن الحسن الشیبانی رحمہ اللہ نے، اور اس کتاب کے اندر جو حدیث نقل کی ہے اس کے راوی ہیں عبد الرحمن ابن الابزا، یہ صحابی ہیں، ان کے حوالے سے آپ نے حدیث نقل کی ہے۔ یہ حدیث آپ کو اتنی توجہ سے سننی ہے کہ یاد ہو جائے انشاءاللہ۔ یہ ہماری اور آپ کی زندگی کا بنیادی حصہ ہے، جس مقصد کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں اس مقصد کو آپ اس حدیث کی روشنی میں دیکھیے گا، زندگی کی واضح اور روشن کتاب سامنے آ جائے گی انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے۔ عبد الرحمن ابن الابزا فرماتے ہیں کہ ایک جمعہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور اس خطبے میں آپ نے فرمایا کیا حال ہوگا اس قوم کا، کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جو اپنے پڑوسیوں کو دین نہیں سمجھاتے۔ یاد ہو گیا جملہ؟ کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جو اپنے پڑوسیوں کو، جیران کا لفظ استعمال کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جیران کا مطلب پڑوسی۔ اب پڑوسی کی تفصیل اور تشریح تو نہیں کروں گا، بس اتنا بتا دیتا ہوں کہ میں سیلم پور سے چل کے یہاں آیا، آپ اپنے محلے سے الگ الگ حصوں سے نکل کے یہاں آئے، جب تک ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں۔ ایک تو وہ پڑوسی جو آپ کے گھر کے قریب رہتا ہے، میں تو بہت دور سے آیا ہوں، لیکن اس مجلس میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر میں آپ کا پڑوسی بن گیا، آپ میرے پڑوسی بن گئے۔ امام صاحب کہیں سے بھی آتے ہوں، مقتدی کہیں سے بھی آتے ہوں، مسجد میں آ کر سب ایک دوسرے کے پڑوسی بن جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح۔ میٹرو میں آپ سفر کر رہے ہیں، 5 منٹ کے بعد آپ کا اسٹیشن آ جائے گا، پڑوس میں جو بیٹھا ہے اسٹیشن کے آنے سے پہلے جو دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہیں وہ آپ کے پڑوسی ہیں۔ 2 منٹ کے لیے صحیح، 1 منٹ کے لیے صحیح، پڑوسیوں کے حقوق عائد ہو جائیں گے، چاہے وہ ایک لمحے کا پڑوسی کیوں نہ ہو۔ اللہ، جب آپ قرآن پڑھیں گے تو دل اور دماغ کی بتیاں روشن ہو جائیں گی۔ پڑوسی وہی نہیں جس کا مستقل مکان آپ کے گھر کے پڑوس میں ہو، پڑوسی کی کئی قسمیں ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں کوئی قید نہیں لگائی کہ پڑوسی سے مراد یہ ہے۔ جو جتنی دیر کے لیے کوئی کسی کا پڑوسی بنے، صحابہ کا مزاج آپ کو معلوم ہوگا، صحابہ کے واقعات میں درج ہے کہ جب صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے تو سورۃ العصر کا مذاکرہ کر لیتے تھے۔ ایک دوسرے سے الگ ہونے سے پہلے حضرت مفتی صاحب نے نظر پڑ گئی میری، حضرت یہاں تشریف لے آئیے، حضرت مولانا مفتی نادر صاحب دامت برکاتہ عالیہ، آ جائیں، یہاں آ جائیں، آپ عوام میں بیٹھے ہیں، یہ تو ہمارے بڑے قیمتی عالم دین ہے ماشاءاللہ، آ جائیں۔
تو صحابہ جب آپس میں ملتے تھے تو پڑوسی بن گئے اور اس پڑوس کا پورا حق ادا کرتے تھے. سورۃ العصر کا آپس میں مذاکرہ کر لیتے، وہ ایک دوسرے سے جدا ہی نہیں ہوتے تھے جب تک آپس میں سورۃ العصر کا مذاکرہ نہ کر لیتے یا کوئی دینی بات کا مذاکرہ آپس میں نہ کر لیتے. اللہ یہ فہم، یہ شعور، یہ سمجھ ہمیں اور آپ کو بھی عطا کر دے. ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے سے ملا، اس کا پڑوسی بنا، پڑوسی کا کچھ تو حق ادا کر دو، پڑوسی سے کچھ حق تو لے لو. نہ ہم حق ادا کرتے ہیں، نہ اپنا حق اس سے لیتے ہیں. ہاں، مذاق، غیبت، جھوٹ، الزام، بہتان تراشی، واہی تباہی کی باتوں میں مصروف رہتے ہیں. نہ اللہ کا تذکرہ آتا ہے، نہ رسول اللہ کا تذکرہ آتا ہے، نہ میرے مصطفیٰ کی نورانی سنتوں کا کوئی بیان آتا ہے، نہ آخرت کو کامیاب کرنے کا کوئی منصوبہ زیر بحث آتا ہے. دنیا داری کی باتیں کی اور چلے گئے. یہی وقت کا وہ خرچہ اور صرفہ ہے، قیامت کے دن ہم اور آپ اس کے اوپر افسوس کریں گے. مگر وہاں کی ندامت اور وہاں کا افسوس بالکل کام نہیں آئے گا. یہاں ملاقات ہوئی، کاش اس ملاقات کو قیمتی بنا لیتے اللہ کا ذکر کر کے، کاش اس ملاقات کو قیمتی بنا لیتے رسول اللہ کا ذکر کر کے، کاش اس ملاقات کو قیمتی بنا لیتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی سنتوں کا تذکرہ کر کے، کاش اس ملاقات کو قیمتی بنا لیتے دین کا ایک مسئلہ سیکھ کر یہ سکھا کر یا تو حق لے لو یا دے دو. میری نظر الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آپ نے جو لگا رکھا ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ کوئی حدیث نہیں ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے موضوعات یعنی من گھڑت جو حدیثیں ہوتی ہیں، گھڑی ہوئی حدیثیں، اس میں اس کا تذکرہ کیا ہے ملا علی قاری نے. علامہ سخاوی فرماتے ہیں کہ حدیث کے کسی ذخیرے میں نے یہ حدیث نہیں پائی. تو صاحب آپ کی مسجد میں کیوں لکھی ہے یہ؟ اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ قال رسول اللہ، یہ نہیں لکھا ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، جن ملا علی قاری نے اس کو موضوعات میں شمار کیا، انہوں نے اس کے آگے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے، اس کو سنیے گا توجہ سے. وہ کہتے ہیں کہ اہل علم کی کوئی بات فائدے سے خالی نہیں ہوتی. ملا علی قاری نے اس جملے کو موضوعات میں لکھا اور آگے یہ لکھ دیا معنی کے لحاظ سے یہ جملہ بالکل صحیح ہے. یہ الفاظ تو نبی سے ثابت نہیں ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، لیکن اگر آپ قرآن پڑھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ قرآن کی روشنی میں اس کا جو مفہوم ہے وہ بالکل صحیح ہے. اللہ کا بیان ہے کہ جو شخص دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرے ہم اسے دنیا میں دے دیتے ہیں، جو آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرے ہم اسے دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیتے ہیں. ملا علی قاری نے یہی آیت لکھی ہے اور یہ فرمایا کہ معنی کے لحاظ سے صحیح ہے. اگر یہ جملہ واقعتاً قرآن و حدیث کی روشنی میں معنی کے لحاظ سے صحیح ہے تو آپ کا کون سا ایسا قدم ہے جو دنیا میں نہ پڑتا ہو؟ اب دنیا پہلا لفظ ہے. آپ کا کون سا ایسا قدم ہے جو دنیا سے نہ اٹھتا ہو؟ اسی پہ چلتے پھرتے ہیں. وہ کون سی جگہ ہے جہاں آپ کھانا کھائیں اور دنیا نہ ہو؟ وہ کون سی جگہ ہے جہاں آپ پانی پئیں اور وہ دنیا نہ ہو؟ وہ کون سی جگہ ہے جہاں آپ ایک دوسرے سے ملاقات کریں وہ دنیا نہ ہو؟ دنیا میں ہی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے سنیاس لے لیا. سنیاس کا مطلب دنیا چھوڑ کے نکل گئے جنگل میں. جنگل دنیا سے باہر ہے کیا؟ ارے بھائی جس جنگل میں جا کے وہ رہے ہیں، اوکھلا چھوڑ کر، ذاکر نگر چھوڑ کر، دلی چھوڑ کر، وہ جنگل کیا دلی اور دنیا سے باہر ہے؟ دنیا سے تو باہر نہیں، بلکہ ذاکر نگر سے اور اچھی وہاں زندگی گزرے گی. جنگل میں آکسیجن کتنا ہے، کھلا ماحول. تو یہ کہنا ہی غلط ہے کہ صاحب انہوں نے سنیاس لے لیا اور دنیا چھوڑ کے چلے گئے. دنیا نہیں چھوٹے گی، یقین جاننا مرنے کے بعد بھی نہیں چھوٹے گی. جب تک زندہ ہیں، جب تک دھرتی کے اوپر ہیں، مرنے کے بعد دھرتی کے نیچے چلے جائیں گے، یہ چھوٹے گی نہیں.
منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اسی زمین سے پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اور ہم تم کو اسی میں واپس کر دیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر ہم تم کو اسی سے دوبارہ نکال دیں گے۔ کہاں جاؤ گے اس سے باہر؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، لیکن یہ مزرعہ کھیتی کب تک ہے؟ کھیتی اس وقت تک ہے جب تک ہم اور آپ اس میں بیج ڈالنے والے، اس کی کاشت کرنے والے، اس کے پودوں کو حاصل کرنے والے بنے رہیں تو کھیتی ہے، ورنہ اجاڑ کے سوا کچھ نہیں۔ ایمان والے بھائیوں، اس جملے کو اپنے ذہن میں بسا لو اور دنیا کے ہر لمحے کو آخرت کی کھیتی بنا دو۔ دنیا کے ہر لمحے کو آخرت کی کھیتی بنا دو، کھاؤ تو وہ کھانا آخرت کا ذخیرہ بن جائے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب اس کھانے کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کھاؤ گے۔ دنیا کھانا کھاتی ہے، وہ ان کی دنیا کی کھیتی ہے، آپ سنت کے مطابق کھانا کھائیں گے، یہی کھانا آپ کے لیے آخرت کی کھیتی بن جائے گا۔ پانی پیتے ہیں، دنیا پانی پیتی ہے، لیکن آپ پانی پئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، یہی پانی آپ کے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جائے گا۔ کپڑے پہنتے ہیں، نبی کے طریقے کے مطابق پہنیں، رب کعبہ کی قسم، یہ کپڑے اور دنیا کی زندگی کا ہمارا ہر گوشہ، ہر حصہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی سنتوں کے سانچوں میں ڈھال دیا جائے، وہ سب آخرت کا ذخیرہ بن جائے گا۔ کریں گے کوشش انشاءاللہ؟ اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا یہ سب ہمارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہو جائے۔ میں اخیر میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گا جس میں بہت اہم معمولات ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خادم خاص حضرت انس بن مالک کو وصیتیں کی تھیں، میں آپ کو ضرور یاد کراؤں گا انشاءاللہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دنیا جو ہمارے اور آپ کے لیے ہے، اس کو آخرت کی کھیتی بنائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جو اپنے پڑوسیوں کو دین نہیں سمجھاتے۔ پڑوسی کا حق ہے اسے دین سمجھاؤ۔ کون سمجھائے گا؟ وہی سمجھا سکتا ہے جس نے پہلے دین سمجھا ہو۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، مشکل بات نہیں ہے۔ آپ گاڑی چلانا سیکھنا چاہتے ہیں، کس سے سیکھیں گے؟ جو خود چلانا نہیں جانتا۔ آپ موٹر سائیکل چلانا سیکھنا چاہتے ہیں، کس سے؟ جو خود چلانا نہیں جانتا۔ اسی سے سیکھیں گے جو جانتا ہو چلانا، ورنہ وہ خود بھی مرے گا، دوسرے کو بھی مارے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان عالی شان بہت ایک ایک جملہ قانونی زبان میں سنیے گا، واقعاتی اور قصوں کی زبان میں نہیں، ایک ایک جملہ قانونی زبان میں سنیے۔ کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جو اپنے پڑوسیوں کو دین نہیں سمجھاتے، یعنی ان کے پاس خود دین کی سمجھ ہے مگر پڑوسیوں کو نہیں سمجھاتے۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے، آگے چلتے ہیں۔ ابھی جب وہ مقام آئے گا جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جرم کی شناعت اور قباحت بیان کی ہے، وہاں پہ پہنچیں گے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ایک جملہ یاد ہو گیا، کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جو اپنے پڑوسیوں کو دین نہیں سمجھاتے، اور کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جو اپنے پڑوسیوں کو تعلیم نہیں دیتے، اور کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جو اپنے پڑوسیوں کو حکمت اور دانش مندی کی باتیں نہیں بتاتے، اور کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جو اپنے پڑوسیوں کو بھلائی کا حکم نہیں دیتے، اور کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جو اپنے پڑوسیوں کو برائیوں سے نہیں روکتے۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 5۔ کن کے ذمے ہو سکتی ہیں یہ باتیں؟ علماء کے ذمے۔ میں نے زیادہ تفصیل میں جائے بغیر ایک جملہ استعمال کر لیا۔ یہ 5 ذمہ داریاں کن کی ہو سکتی ہیں؟ جن کے پاس خود دین کی سمجھ ہو، جن کے پاس خود علم ہو، جن کے پاس حکمت اور دانش مندی کی باتیں ہوں، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ یہ علماء کا، فقہا کا طبقہ ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علماء کو، اہل علم کو آگاہ کر دیا کہ تمہارا جو پڑوسی بنے اس کا یہ حق دے دینا۔ وہ پڑوسی مکان کے عنوان سے ہے،
وہ پڑوسی مسجد کے عنوان سے ہے، وہ پڑوسی کسی زاویے سے تھوڑی دیر کے لیے آپ کے پاس آ گیا، اس کو کوئی نہ کوئی علم اور حکمت کی بات بتا دو، اس کو دین کا کوئی مسئلہ سکھا دو۔ یہ علماء کی ذمہ داریوں میں 5 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل کر دیں۔ یہاں بیچ میں بہت سارے علماء ہوں گے جن کو میں پہچانتا نہیں، حضرت مفتی صاحب سے واقف ہوں میں، اور دیگر علماء بھی یہاں موجود ہوں گے، سب کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ طے ہے کہ سارا مجمع علماء کا نہیں ہے۔ جتنے لوگ موجود ہیں ہمارے احباب، دوست، بزرگ، بھائی، سب تو عالم نہیں ہے نا۔ پھر جو آپ ہیں اب اپنی ذمہ داری نبی کی زبانی سننے کی کوشش کیجئے گا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جو اپنے پڑوسیوں سے علم حاصل نہیں کرتے۔ اب اپنے اپنے بارے میں آپ سوچیں، جو عالم نہیں ہیں ان کے لیے نبی نے کیا فرمایا، کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جو اپنے پڑوسیوں سے علم حاصل نہیں کرتے۔ علم کے پہاڑ ان کے قریب موجود ہیں، علم کا خزانہ ان کے پاس موجود ہے، ان کے پڑوس میں بڑے بڑے علماء فقہا موجود ہیں، مگر لوگ ان کے پاس جا کے علم حاصل نہیں کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جو اپنے پڑوسیوں سے علم حاصل نہیں کرتے، اور کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جو اپنے پڑوسیوں سے دین نہیں سمجھتے، اور کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جو اپنے پڑوسیوں سے حکمت اور دانش مندی کی باتیں نہیں لیتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے معاشرے کو، پورے سماج کو ایک بندھن میں باندھ دیا، علم والوں کی ذمہ داری بھی بتا دی، اور جن کے پاس علم نہیں ہے ان کی بھی ذمہ داری بتا دی۔ علم والے علم تقسیم کریں، اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ ان کے پاس جا کے علم حاصل کریں۔ جن کے پاس دین کی سمجھ ہے وہ اپنے پڑوسیوں کو دین کا فہم دیں، اور جن کے پاس دین کا فہم نہیں ہے وہ اپنے پڑوسی فقہا سے دین کا فہم حاصل کریں۔ جن کے پاس حکمت اور دانش مندی کی باتیں ہیں وہ اپنے پڑوسیوں کو سکھائیں، اور جن کو نہیں معلوم ہے وہ علماء کے پاس، فقہا کے پاس پہنچ کر حکمت اور دانش مندی کی باتیں سیکھیں۔ ایک دوسرے کے حقوق معلوم ہو گئے، علماء کے حقوق ان کے ذمے، عوام الناس کے حقوق، پڑوسی ہونے کے ناطے ایک دوسرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندھن میں باندھ دیا، اپنی اپنی حیثیت کو سمجھ گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا فرمان سنیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ جمعے کے خطبے میں بیان کر رہے ہیں۔ عبد الرحمن ابن الابزہ نے یہ جو حدیث نقل کی ہے، یہ جمعے کا خطبہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے خطبے میں یہ باتیں کہیں۔ اب اگلی بات کو بہت توجہ سے اور بہت سنبھل کے دونوں طبقے کے لوگ سنیں، علماء کا طبقہ بھی اور عامۃ الناس کا طبقہ بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں طرح کے لوگوں کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ ان دونوں طرح کے لوگوں کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، یعنی علماء اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں مصروف عمل ہو جائیں، اور عوام الناس اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں مصروف عمل ہو جائیں۔ وہ سکھانے میں لگ جائیں، وہ سیکھنے میں لگ جائیں۔ کریں گے کوشش؟ اگر یہ ذمہ داریاں ادا نہ کی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وعید سنیے۔ یہ ہے وہ اسٹیج جہاں دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے۔ پہلے ان کو نصیحت کی، دونوں طبقے کے لوگ اپنی اصلاح کر لیں، اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، اپنے اپنے پڑوسیوں تک وہ باتیں پہنچائیں جو آپ نے بتائیں، اور اپنے پڑوسی علماء سے وہ سیکھو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان عالی شان میں موجود ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی نے اپنی اصلاح نہ کی، جن کے پاس علم کا سرمایہ ہے، فقہ کا سرمایہ ہے، حکمت اور دانش مندی کی باتوں کا سرمایہ ہے، اور انہوں نے اسے اپنے پڑوسیوں کو نہیں دیا، جن کے پڑوس میں علماء موجود ہیں اور کبھی وہ ان کے پاس جا کر کوئی مسئلہ نہیں معلوم کرتے، کوئی دین کی بات نہیں پوچھتے، کوئی حکمت اور دانش مندی کی بات نہیں سیکھتے، ان دونوں کے لیے ایک وعید ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہ دونوں اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو میں دونوں کے لیے دنیا میں
سزا مقرر کروں گا۔ اور آپ نے فرمایا آخرت کی سزا تو ہے ہی یقینی، آخرت کی سزا ہے ہی یقینی، دنیا میں بھی میں ان کے لیے سزا متعین کروں گا۔ یہ خطبہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی سرزمین پر، مسجد نبوی میں۔ اب تھوڑا سا جغرافیہ سمجھانا آپ کو بہت ضروری ہے تاکہ اس حدیث کا سیاق و سباق اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کس تناظر میں ہے اس کو آپ سمجھ سکیں۔ مدینہ منورہ کا جغرافیہ یہ ہے کہ یمن سے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کا، اہل علم و دانش کا ایک قبیلہ جو اشعری کا قبیلہ کہلاتا ہے، ابو موسیٰ اشعری اس کے ہیڈ تھے۔ یہ اشعریوں کا قبیلہ یمن سے چلا، مدینہ منورہ کے اندر نہیں پڑوس میں انہوں نے اپنی آبادی بنائی اور وہیں رہنے لگے، مدینہ کے بالکل قریب۔ اشعری حضرات بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، یہ ارباب علم و دانش تھے، لکھنا پڑھنا سب جانتے تھے۔ یہ پڑھا لکھا قبیلہ یمن سے چلا، مدینے میں آ کے مدینے کے قریب اپنی آبادی بنائی، مسلمان ہیں سب ایمان والے۔ ابو موسیٰ اشعری کتنا بڑا نام ہے صحابہ میں۔ ان کے پڑوس میں جہاں یہ اشعری حضرات کا پڑاؤ تھا، جہاں یہ رہتے تھے، ان کے پڑوس میں کچھ عرابی کہتے ہیں بدو لوگوں کو، دیہاتی لوگوں کو، ان پڑھ غیر پڑھے لکھے لوگ ان کے پڑوس میں رہتے تھے، اشعریوں کے۔ اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خطبہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے منبر سے دیا، صحابہ نے سنا، تو فطری بات تھی ان کے ذہنوں میں یہ منظرنامہ آ گیا، صحابہ کے ذہنوں میں، کہ شاید یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعریوں کے بارے میں اور ان کے پڑوسیوں کے بارے میں فرمائی ہے، کیونکہ وہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ان کے برابر میں سب ان پڑھ ہیں۔ اشعری ان پر محنت نہیں کرتے اور وہ عرابی اشعریوں سے کوئی علم حاصل نہیں کرتے، ہو نہ ہو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں کہی ہو۔ شدہ یہ بات اشعریوں تک پہنچی، وہ لوگ بارگاہ رسالت مابعد صاحب صلوات والسلام میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بات آپ نے ہمارے بارے میں کہی ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نشاندہی نہیں کی، آپ نے وہی باتیں پھر ان کے سامنے دہرا دیں۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں ٹارگیٹ کر کے اور تمہیں نشانہ بنا کے یہ بات کہی ہے۔ جب انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ باتیں آپ نے ہمارے بارے میں کہیں؟ تو آپ نے ہاں اور نہ میں جواب نہ دے کر وہی پوری باتیں جو خطبے میں کہی تھیں وہ ان کے سامنے دہرا دیں۔ اگلی بات دل تھام کے سنے دونوں طبقے کے لوگ، خاص طور پہ علماء۔ پہلے میں اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں۔ اشعریوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا ہمیں اس کام کی سزا دی جائے گی جو ہم نے کیا ہی نہیں؟ یعنی اگر ہم سے کوئی علم حاصل کرنے کے لیے نہیں آ رہا ہے اور ہم ان کو نہیں سکھا پائے تو کیا اس کی سزا ہمیں دی جائے گی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاں نہ میں جواب نہیں دیا، آپ نے پھر وہی باتیں ان کے سامنے دہرا دی، یعنی دی جائے گی سزا۔ فکر کیوں نہیں لی؟ اگر کوئی علم حاصل کرنے کے لیے آ نہیں رہا ہے اور عالم صاحب کو معلوم ہے کہ علمی نقطہ نظر سے، دینی فقہی نقطہ نظر سے ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اگر وہ خود نہیں آ رہے ہیں تو عالم صاحب کو جا کے ان کے پاس محنت کرنی ہے، سزا دی جائے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ جملہ سننے کے بعد اشعریوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بس 1 سال کی مہلت دے دیجئے۔ کتنی مہلت مانگی؟ 1 سال کی۔ ہم ان کے اوپر اتنی کڑی محنت کریں گے کہ 1 سال میں ان کو تمام وہ علوم سکھا دیں گے جو ہمارے پاس ہیں۔ 1 سال کی مہلت مانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے سامنے یہ 2 آیتیں پڑھیں، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم۔ 2 آیتیں پڑھ کے ان کو یہ بتائیں کہ اللہ کے عذاب
اور اللہ کی لعنت کے مستحق وہی نہیں جو غلط کام کرتے ہیں، اللہ کی لعنت کے مستحق وہ بھی ہو جاتے ہیں جو غلط کام کو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اور اس کی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے۔ اب تو پورا مدرسہ سمجھ میں آ گیا۔ مدرسہ در و دیوار کا نام نہیں ہے، مدرسہ دو چار منزلہ عمارت کا نام نہیں ہے، مدرسہ نام ہے جہاں تعلیم دی جائے چاہے وہ کھلا میدان کیوں نہ ہو، مدرسہ نام ہے اس مقام کا جہاں دینی مسائل سکھائے جائیں چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا اللہ کا گھر ہو، وہ مدرسہ بن جائے گا جہاں قرآن کی اور حدیث کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی تعلیم دی جائے، وہ مدرسہ ہے۔ آج تہیہ کر لو، ارادہ کر لو کہ اب اثر نو مدرسے میں ہم اپنا ایڈمیشن کرائیں گے انشاءاللہ، پڑوسیوں کے مدرسے میں۔ آپ کے اس علاقے میں بڑے علماء ہیں، آپ میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا باقی نہ بچے جس کا تعلق کسی عالم دین سے فیض حاصل کرنے کے عنوان سے نہ ہو، کوئی ایسا بندہ نہیں رہنا چاہیے۔ کتنے علاقے ہیں کہ جہاں امام صاحب 40 سال سے خدمت کر رہے ہیں اور ان کی گواہی ہے کہ 40 سال میں ان میں سے کوئی شخص چند لوگوں کے علاوہ مجھ سے کوئی مسئلہ تک معلوم کرنے نہیں آیا، نماز پڑھی اور چلے گئے۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ دین کس سے سیکھ رہے ہیں؟ یہی تو مدرسہ ہے۔ وہ ذہن سے مدرسوں کی عمارت تھوڑی دیر لیے نکال دیجیے، وہ مبتدی طلباء کے لیے ہے، بڑا مضبوط سسٹم، بڑا مضبوط نظام ہے وہ، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسیوں کے ذریعہ دین سیکھنے اور سکھانے کا جو نظام اپنے اس خطبے میں دیا ہے، اگر یہ بات امت سمجھ لے تو علماء کو چین نہیں آئے گا جب تک روزانہ کسی کو کوئی بات سکھا نہ دیں، اور آپ کو بھی اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک روزانہ آپ کسی عالم دین سے دین کی کوئی بات نہ سیکھ لیں۔ بنائیں گے ایسا ماحول؟ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہت ٹائم ہو گیا ہے، 10 20 25 ہو گئے ہیں۔ جو دوسرا موضوع ہے اولاد کی تربیت کیسے کریں، یہ مضمون میں نے مختصر کر دیا بہت زیادہ۔ کل میں کانپور میں تھا تو جب میں واپس آ رہا تو میں نے قاری صاحب کا میسیج دیکھا کہ حضرت مولانا شمیم احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کے ہاں جو خطاب ہوگا اس کے 2 موضوع ہیں، اگر مجھ سے مشورہ کر لیتے تو میں کہتا بھائی 2 کے بجائے ایک ہی موضوع رکھیے۔ تو میرے خیال سے یہ موضوع کبھی آپ کو اور سنا دیں گے، لیکن اس کا ایک جملہ آپ کو بتائے دیتا ہوں اولاد کی تربیت کے حوالے سے، شاید وہی ایک جملہ بہت کافی ہو جائے۔ صرف یہ کہنا ہے کہ اولاد کی تربیت کا آغاز کب سے ہوتا ہے، اولاد کی تربیت کا نقطۂ آغاز کیا ہے، کہاں سے تربیت شروع ہو، بس یہ نقطۂ آغاز بتاؤں گا، بس اس کے آگے نہیں، پھر اس کی تفصیل بعد میں ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ کیونکہ ذہن یہ کام کرتا ہے کہ جب بچہ ابھی تو 4 سال کا ہے، 6 سال کا ہے، 8 سال کا ہے، تھوڑا اور بڑا ہو جائے تب حضرت مولانا مفتی نادر صاحب قاسمی، حضرت مولانا شمیم صاحب قاسمی ان کے حوالے کر دیں گے، تربیت ہو جائے گی۔ بہت دیر ہو گئی، یہ نقطۂ آغاز سے بہت آگے نکل گئے۔ تربیت کا آغاز، اولاد کی تربیت کا نقطۂ آغاز کیا ہے، کہاں سے اولاد کی تربیت شروع ہوتی ہے؟ وہ شروع ہوتی ہے دعا سے۔ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کس چیز کی دعا سے؟ یا اللہ نیک صالح بیوی عطا کر، یہاں سے شروع ہوتی ہے اولاد کی تربیت۔ نکاح کرنے سے پہلے اولاد کی تربیت کے لیے اس کا نقطۂ آغاز وہ دعا ہے جو نیک صالح بیوی کی طلب میں اللہ سے کی جائے، کیونکہ کھیتی تو وہی ہے، زمین تو وہی ہے، بیج اسی میں ڈالا جائے گا۔ ہر سمجھدار کاشتکار، ہر عقل مند کاشتکار بیج ڈالنے سے پہلے زمین دیکھتا ہے کہ زمین کیسی، بنجر تو نہیں ہے، اوبڑ کھابڑ تو نہیں ہے، ناہموار تو نہیں ہے۔ تو زمین کا انتخاب
کاشتکار بیج ڈالنے سے پہلے کرتا ہے، آپ یقین جاننا اولاد کی جو کاشت ہوگی، اولاد کی جو پیداوار ہوگی وہ اسی زمین میں ہوگی۔ پہلے اچھی زمین اللہ سے مانگو اور پھر بیج اس میں ڈالو اللہ سے دعا کر کے، اے اللہ بیج ڈالنے جا رہا ہوں، ہر شیطان کی سرکشی سے، ہر شیطان کی ایذا رسانی سے میرے اس پودے کی حفاظت رکھیے گا۔ کسان بیج زمین میں ڈال کر بے فکر نہیں ہو جاتا، اس کے نکلنے کے بعد، پودے کے نکلنے کے بعد وہ کتنی فکر رکھتا ہے گھاس نہ اگے، وقت پر پانی ملے، وقت پہ کھاد ملے۔ کسان یہ سوچے کہ جب بیج تیار ہو جائے گا، بڑا درخت بن جائے گا، اس کے بعد جائیں گے، ہو سکتا ہے وہاں تک وہ درخت پہنچے ہی نہیں، کوئی گائے چر جائے، کیڑے مکوڑے لگ جائیں، پورا درخت ہی بیکار ہو جائے۔ تو یہ نقطۂ آغاز ہے کروڑوں درود و سلام، کروڑوں درود و سلام ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ نے کھیتی کے انتخاب میں دین کو مقدم رکھنے کی تلقین فرما دی۔ کتنے لوگ ہیں جو کسی عورت سے نکاح کرتے ہیں اس کی خوبصورتی کی بنیاد پہ، اور کتنے لوگ ہیں جو کسی عورت سے نکاح کرتے ہیں اس کی مالداری کی بنیاد پہ، اور کتنے لوگ ہیں جو کسی عورت سے نکاح کرتے ہیں اس کے حسب نسب کی بنیاد پہ۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ تم دینداری کو مقدم رکھنا نکاح کرنے میں۔ دیکھو دیندار خاتون ہونی چاہیے، دینداری کو مقدم رکھنا۔ اب دینداری کے ساتھ میں حسن و جمال جمع ہو جائے، سبحان اللہ، دینداری کے ساتھ مال و دولت جمع ہو جائے، سبحان اللہ، دینداری کے ساتھ حسب نسب جمع ہو جائے، سبحان اللہ، لیکن اگر کہیں حسن و جمال تو ہے مگر دین نہیں ہے، یہ کھیتی مت لینا۔ کہیں مال و دولت بہت زیادہ ہے مگر دین نہیں ہے، اس کھیتی کا انتخاب نہ کرنا۔ کہیں حسب نسب بڑا اعلیٰ ہے، آپ کی برادری کی خاتون ہے لیکن دینداری نہیں ہے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کھیتی کا بھی انتخاب نہ کرنا، تم دین کو مقدم رکھنا۔ یہاں سے شروعات ہوتی ہے تربیت کی۔ بیج ڈال دیا ناہموار زمین میں، پھر بعد میں اس کے جو ثمرات ہیں، جو نتائج ہیں وہ بھگتنے پڑتے ہیں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، ایک مستقل سلسلہ ہے۔ وہاں سے آپ نے دعا کے ذریعہ اللہ سے رابطہ قائم کیا، نیک صالح اولاد کے لیے دیندار خاتون کا انتخاب کیا، حمل ٹھہرا، اس کے لیے دعائیں۔ اب وہ خاتون ہے، حمل کے دوران کوئی فحش پروگرام نہیں دیکھتی، کیوں؟ بچہ پیٹ میں پرورش پا رہا ہے۔ اگر خاتون حالت حمل میں کوئی غلیظ پروگرام دیکھے گی تو اس پروگرام کی غلاظت اور نجاست کا سیدھا اثر اس کے پیٹ میں پلنے والے بچے پہ ضرور پڑے گا۔ تربیت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ بچہ پیدا ہو گیا، اب ماں بغیر وضو کے اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا رہی ہے، کیونکہ وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ حالت وضو میں شیطان حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ ماں کی پوری تمنا ہے کہ میری چھاتی سے جو دودھ نکلے میرے لاڈلے کے پیٹ میں جائے، وہ شیطان کے اثر سے محفوظ رہے، اس کے لیے باوضو ہو کر اسے دودھ پلانا پڑے گا۔ تربیت یہاں سے ہوگی۔ یہ موضوع بڑا اہم ہے، لیکن یہ چند باتیں ہی میں آپ کے سامنے عرض کر سکا ہوں۔ اگر یہاں سے شروعات ہو جائے، اتنے سبق پہ عمل ہو جائے تو بڑے اچھے نتائج برآمد ہوں گے انشاءاللہ۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ نبی علیہ السلام کی 5 وصیتیں جو حضرت انس بن مالک کو آپ نے کی، بس وہ سن لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ اگر آپ اجازت دیں تو بیان کروں، ورنہ تو 10:30 بج چکے ہیں۔ بتا دوں؟ یہ تو میں بڑے اختصار کے ساتھ میں عرض کیے دیتا ہوں، اس میں زیادہ سے زیادہ گھڑی دیکھ کر کے 5 بج یعنی کہ 10:40 پہ بات پوری کر دوں گا۔ 6-7 منٹ باقی ہیں، ہمارے لیے بہت کافی ہیں اتنے انشاءاللہ۔ حضرت انس بن مالک
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، 10 سال تک انہوں نے مدینہ منورہ میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انس، جب بھی وضو کیا کرو تو کامل وضو کیا کرو۔ کیسا وضو کرو؟ اسبغ الوضوء، کامل وضو کرو۔ کامل وضو کی برکت، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب بھی وضو کرو کامل وضو کرو، اس کامل وضو کے نتیجے میں اللہ تمہاری عمر میں اضافہ کر دیں گے۔ اضافہ چاہیے عمر میں، اضافہ سے مراد برکت۔ اگر وہ اضافہ عمر میں چاہیے، نسخہ عطا کر دیا ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے، وضو میں کبھی جلد بازی نہ کرنا، ویسے کرنا جیسے نبی کیا کرتے تھے، کامل اور مکمل وضو کرو۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انس، میری امت کا کوئی فرد تمہیں ملے تو اسے سلام کر لیا کرنا۔ میری امت کے جس شخص کو بھی تم سلام کرو گے، اس کی برکت سے اللہ تمہاری نیکیوں میں اضافہ کر دیں گے۔ عمر میں اضافہ چاہیے تو کامل وضو کرو، نیکیوں میں اضافہ چاہیے تو نبی کی امت کو سلام کیا کرو۔ اور تیسری وصیت یہ کی کہ انس، جب اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو۔ بیوی کو سلام کرتے ہوئے شرم تو محسوس نہیں کرتے ہیں؟ میاں انہیں سلام کیا کرو۔ گھر میں داخل ہو تو سلامتی کا تحفہ سب سے پہلے انہیں پیش کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کبھی گھر میں داخل ہو سب سے پہلے سلام۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انس، جب گھر میں داخل ہوا کرو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ گھر والوں کو سلام کرنے سے تمہارے گھر میں خیر آئے گی۔ آج ہمارے گھر میں شر ہی شر ہے، داخل ہوتے ہی ہنگامہ شروع، بات بات پہ لڑائی جھگڑے فساد اناد، پورا گھر جہنم قدہ بن گیا۔ ہونا چاہیے تھا جنت نشان، ایمان والے کا گھر جنت نشان ہونا چاہیے تھا۔ گھر کو عربی میں کہتے ہیں سکن۔ گھر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سکن کا مطلب جہاں سکون ملے۔ ہمارے گھر سکن نہ رہے، باڑے بن گئے ہیں، باڑے جس میں جانور بھرے پڑے ہیں، ان میں انسان کہاں آباد ہیں۔ اگر انسان اس گھر میں رہیں تو اس کا نام سکن ہے، سب کو سکون ملنا چاہیے۔ آج گھر میں شوہر الگ پریشان، بیوی الگ پریشان، بیٹے الگ، سب پریشانی کا شکار ہیں۔ چہروں سے ہنسی غائب ہو گئی، چہروں پہ خوشیاں نظر نہیں آ رہی، سب کچھ ہونے کے باوجود، کیونکہ ہم گھروں میں داخل ہوتے ہیں جانوروں کی طرح۔ نبی کی سنت کے مطابق گھر میں جائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہوئے، نبی کا وعدہ ہے کہ تمہارے گھر میں خیر آئے گی۔ چوتھی وصیت آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انس، چاشت کی نماز کا اہتمام رکھنا۔ تم سے پہلے جتنے اللہ والے گزرے ہیں سب اس نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ چاشت، ایک تو اشراق، ایک چاشت 9-10 بجے، اس نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ والوں کا طریقہ ہے، اس پر چلو گے تو اللہ والے بن جاؤ گے۔ آخری اور 5ویں وصیت بڑی اہم ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انس، اپنے چھوٹوں پر رحم کرتے رہنا اور اپنے بڑوں کا احترام کرتے رہنا۔ اللہ، کیا فرمایا؟ اپنے چھوٹوں پر رحم کرتے رہنا، شفقت کرتے رہنا اور اپنے بڑوں کا احترام کرتے رہنا۔ اگر یہ کام کر لیا تو کل میدان محشر میں انس، تم ہمارے رفقا میں، ہمارے ساتھیوں میں شامل ہو جاؤ۔ میدان محشر جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ایسی نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ وہاں تمنا میری بھی ہوگی اور خواہش آپ کی بھی کہ اس نبی کا رخ زیبا ہمیں بھی دکھ جائے جن کی شفاعت کی بنیاد پہ جنت ملے گی۔ اس نبی کا نورانی چہرہ میں بھی دیکھ لوں جن کے نورانی ہاتھوں سے وہ جام کوثر ملے گا کہ جس کے پینے کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ اس نبی کی سب کو تلاش ہوگی،
ساقی کوثر، شافی محشر کی زیارت، ان کے دیدار اور ان کے قریب جانے کی تمنا سب کو ہوگی۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے وہ نسخہ بتا دیا، دنیا میں اپنے چھوٹوں پر رحم کرتے رہنا، اپنے بڑوں کی عزت اور احترام کرتے رہنا، کل قیامت کے دن میرے رفقا میں، میرے ساتھیوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب نور اللہ مرقدہ سچ فرما گئے اور حق کہے گئے، کامیابی تو کام سے ہوگی۔ آپ دیکھیں الفاظ کتنے سادے ہیں، اور اللہ والوں کے سادے الفاظ دلوں کی گہرائیوں میں اترتے چلے جاتے ہیں۔ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، فکر اور اہتمام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے مشفق و کرم فرما حضرت مولانا الحاج شمیم احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو، جو آپ کی اس مسجد کے امام و خطیب ہیں۔ حضرت کی دعوت کی برکت سے مجھے دین کی کچھ باتیں آپ کو سنانے کا موقع مل گیا، نہ حضرت بلاتے نہ یہ سعادت مجھے حاصل ہوتی۔ میں ان کا ممنون کرم ہوں، اور آپ کا بھی۔ آپ سب بھاگ جاتے، چلے جاتے تو کیا میں ان در و دیوار کو سنا تھا؟ ہم سب مل جل کر دین کے کام میں لگیں اور لگے رہیں، انشاءاللہ دونوں جہان کی کامیابی قدم چومیں۔ آئندہ کون سا دن کون سا رہے گا؟ میں دیکھے لیتا ہوں۔